الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسط برب الكعبة. عزیزان گرامی، تمام سوگواران امیر المومنین، آج کی تاریخ 21 رمضان جو 40 ہجری کے 21 رمضان کی یاد منانے کا انداز و طریقہ ہے، اور اس انسان کے لیے جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے، اور وہ افراد جو ٹوٹے ہوئے معاشرے میں ایک حسین سیرت و کردار کی تلاش کر رہا ہے، اور وہ زمانہ جس زمانے کی نگاہ کسی عادل حکمراں اور معاشرے کو معراج کی منزلوں میں لے جانے والی صلاحیت رکھنے والی شخصیت کی طرف دیکھ رہا ہو، ایسے تلاش کرنے والی شخصیتوں کو ڈھونڈنے والوں کے لیے 21 رمضان ہمارے لیے ایک حسین پیغام لے کر آئے کہ ہم اس سیرت کو دیکھیں جس سیرت کا آئینہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آج انسانی فطرت خود اس بات کے لیے چیخ رہی ہے کہ کاش کوئی ایسا ہوتا جس کے وہاں عدالت پائی جاتی، کوئی ایسا ہوتا جو پستیوں میں ڈوبی ہوئی بشریت کو معراج کی منزلوں میں لے جانے والا ہوتا۔ جب ایسے سوال ذہنوں میں آئے، جسے آپ انگلش میں اکثر سپرمین کی حیثیت دیکھتے ہیں، یہ حسین کردار جو آپ کے بیچ میں بیان کیا جاتا ہے، یہ دراصل ہر انسان کی ایک آواز ہے دل کی۔ وہ ڈھونڈ تو رہا ہے، اچھی تلاش کر رہا ہے، لیکن وہ انسان مل نہیں پاتا۔ جس انسان کی معاشرے کی تلاش ہے وہ ذہنوں میں تو آتا ہے لیکن نگاہوں کے سامنے نہیں آ پاتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بیچ ان سیرت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک بڑی شخصیت، نمایاں شخصیت حضرت امیر کی ہے، اس لیے کہ آپ کا نہج البلاغہ اس میں ایک اقوال کی صورت میں نقل کیا گیا کہ امام نے ارشاد فرمایا تقویٰ پرہیزگاری ایک اچھی صفت ہے، لیکن اور اچھی صفت تب ہے کہ جب اسے صاحبان علم کے اندر دیکھا جائے۔ سخاوت ایک اچھی صفت ہے کہ اس وقت اور اچھی ہے جب صاحبان محل اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صبر ایک اچھی صفت ہے، لیکن یہ اچھی صفت اس وقت اور اچھی ہوتی ہے جب تنگ دست اور حقیر انسان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ شرم و حیا بہت اچھی شے ہے، لیکن اس وقت اور اچھی ہو جاتی ہے جب یہ شرم و حیا عورت تک پہنچ جاتی ہے۔ عدل بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب یہ عدل حکومت تک پہنچ جائے، حاکم کی شکل میں آ جائے، تو اس میں اور چاند لگ جاتا ہے۔ یہ صفات جو آپ نے بیان کی ہیں، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ عدل۔ کتنی بہتان ہے، اس لفظ کو سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ کوئی عادل ہوتا اور میں اسے دیکھتا کہ کیسے عادل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اچھے الفاظ جب سننے میں اچھے لگتے ہیں تو اس اچھے صفات کو دیکھنے میں کتنا اچھا لگے گا۔ لیکن بس مشکل یہ ہے کہ لفظ کتابوں میں دم توڑ جاتے ہیں، تقاریر میں گونج جاتے ہیں، سماعتوں میں الجھ جاتے ہیں، لیکن وہ پیکر سامنے نہیں آ پاتا جس پیکر کی تلاش لفظوں سے گن کر تیار کیا جاتا ہے۔ آج جب عادل حکمراں کی ضرورت ہوتی ہے تو عادل کون ہوتا ہے؟ امام نے کہا اگر حاکم عادل ہو جائے تو پھر عدالت کی آبرو ہے اور عدالت کی معراج ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص کا عادل ہونا
مسئلہ اس کے چھوٹے سے دائرے تک محدود ہو جائے، لیکن جب حاکم عادل ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑا علاقہ و دائرہ ہوتا ہے جس کے سائے میں ایک حسین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ ہمیں آج اگر عدالت کی بنیاد پہ حاکم کو دیکھنا ہے تو حضرت علی علیہ السلام کی وہ ذات و بات ہے، اس منزل اور مقام کو ہم سمجھ ہی نہیں پا سکتے، اس لیے کہ جو چیٹی کے دہن میں گیہوں کے چھلکے کو چھین کے بدلے کائنات کی حکومت کو ٹھوکروں میں رکھے، کہ امام اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ چیٹی کے دہن میں ایک گندم کا چھلکا ہے، اسے آپ چھین لیجئے اور اس کے بدلے میں آپ کو کائنات کی حکومت دے دوں، تو امام کا کھلا اعلان ہوتا ہے کہ علی چیٹی کے دہن سے چھلکے کو نہیں چھین سکتا، کائنات کی حکومت کو ٹھوکر مار سکتا ہے۔ جو چیٹی کے حقوق کی پائیوالی کو برداشت نہ کرے، جس کے سامنے حکومت کو ٹھوکر مار دے، پھر ایسی عدالت کس مقام اور کس منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ سوشل جسٹس کی جب بھی بات کریں گے تو حضرت علی علیہ السلام کے پیکر زندگی ہوگی، جس زندگی سے نکلی ہوئی شعاع کرن عدالت کے چون کر دینے انسانی تک پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ عدل اور عدالت کی بات کرتے ہیں تو عدل اور عدالت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے حق کو پہنچا دیا یا حق کو پائمال نہیں کیا۔ عدالت انسان کے ایک ایک زندگی کے حصے میں پائی جاتی ہے۔ بول رہے ہیں تو اس میں بھی عدالت ہوتی ہے، کچھ سن رہے ہیں تو اس میں بھی عدالت ہوتی ہے، کچھ کر رہے ہیں تو اس میں بھی عدالت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عدالت ہی وہ سرمایہ حیات ہے جسے پا لینے کے بعد انسان معاشرے کی منزلوں سے اٹھ کر اس حسین منزلوں پہ پہنچتا ہے جہاں وہ لائق ذکر بن جاتا ہے، تاریخ اس کا قصیدہ پڑھتی ہے، اور جب علی جیسا عادل مل جائے تاریخ کو تو پھر اس کی تاریخ اس نمایاں منزلوں میں ہوتی ہے کہ جہاں عدالت کے معاملے میں جتنے بھی واقعات آپ کے پیش نظر ہیں، میں اس وقت زیادہ نہیں عرض کرتا، اس لیے کہ تقاریر کا معاملہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ مجلسوں کا مزاج نہیں رکھتا، لیکن بہرحال عدالت میں نے عرض کیا کہ چیٹی کے دہن سے گندم کے چھلکے کو نہ چھیننا۔ امام کہہ رہے ہیں یہ انسانوں کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلتے وقت آپ تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ مرغابیوں کو اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا کہ اسی وقت تک گھر میں رکھنا جب تک ان پرندوں کی غذا کا انتظام ہوتا رہے، اگر اس کی غذا نہ ہو تو پھر اسے راہ خدا میں آزاد کر دینا، یہ اپنی غذا کی خود تلاش کر لیں۔ مقصد کیا تھا کہ پرندے جانور کو بھی اپنے گھروں میں اگر غذا نہیں رکھتے اس کی، اسے کھلا پلا نہیں سکتے تو تم اسے قیدی بنا کے رکھنا، آزاد رکھنا۔ جہاں جانور اور پرندوں کی بات چل رہی ہو اس کی عدالت کی گفتگو ہم کہاں تک اور کس منزل میں؟ اسی لیے عادت ہے کہ بہت واقعات جو آپ کے بیچ میں میرے مجلسوں میں بہت ساری مجلسیں ہوئی، اس میں عرض کیا گیا کہ آج بھی لوگوں کے ذہن میں 4.5 سال اور 5 سال کے اندر کی وہ حکومت مولا علی کی اس طرح گھر کر گئی ہے کہ جیسے انسان کی تلاش علی تک پہنچ کے رک گئی ہو کہ ہاں اگر حاکم چاہیے تو علی جیسا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے رہتے اس کی رعایا میں کوئی بھوکا نہ سویا ہو، پھر ایسا حاکم کہاں ملے گا؟ ایسا حاکم کہ آپ جو مسائل سنتے ہیں تو مسائل میں آپ پڑھا جاتا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد جو نابینا کا واقعہ برابر نقل کیا جاتا ہے کہ شہادت کے بعد بتانے والا کہہ رہا ہے کہ کوئی تھا جو آتا رہا 3 دن سے نہیں آیا۔ میں مسائب میں سے نہیں پڑھ رہا ہوں، مسائب تو وہی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس مسائب میں مولا علی کی سخاوت اور عدالت کا جو بہتا ہوا سمندر ہے اس کی تلاش اور اس سے نگاہ رکھنا۔ کون تھا؟ تو وہ 3 دن سے آنے والا اب نہیں آ رہا، میں اسی کی فراق میں رو رہا ہوں، میں بھوکا بھی ہوں، میں نابینا ہوں، میں معذور ہوں۔ امام کو یہ کہنا نام جانتے ہو؟ کہا نہیں۔
ارے کچھ تو بتایا ہوگا کہاں؟ جب پوچھا تو یہی کہا کہ ایک فقیر بھائی اپنے فقیر بھائی کے پاس بیٹھا ہے۔ یہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے اپنے آپ میں، مکمل ہر زمانے کے حکمرانوں کو اور معاشرے میں سخاوت کے سائے میں قدم بڑھانے والی ذات کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں، امام کے لیے کہہ رہا ہے وہ نابینا کہ میں دیکھ نہیں سکتا تھا، میں نے چہرہ نہیں دیکھا، نام پوچھا تو کہا ایک فقیر بھائی اپنے فقیر بھائی کے پاس بیٹھا۔ ایک مفلس بھائی اپنے مفلس بھائی، کون کہہ رہا ہے؟ کوفے کا حکومت کرنے والا تاجدار، تاج و تخت کا بادشاہ وقت جو حاکم ہے، وہ حاکم کہہ رہا ہے ایک فقیر اپنے فقیر بھائی کے پاس بیٹھا۔ کیا یہ جملے ہمارے ذہنوں میں نہیں آتے کہ مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ذمہ دار ہوں کہ میں تم تک کھانا پہنچاؤں، روٹیاں پہنچاؤں۔ ایک عادل حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رعایا کی حکومت میں دائرے میں رہ کر ان کی بھوک مٹائے۔ نہیں، اگر یہ کہہ دیتے تو پھر عام حاکموں سے ذرا سا اوپر ہوتے کہ ہاں انہوں نے پہنچایا تو لیکن بتایا کہ میں حاکم میں رہوں۔ کیا کہنا، کیا اعلیٰ ظرفی ہے مولا علی کی کہ اپنے کو نہ حاکم کہہ رہے ہیں نہ علی کہہ رہے ہیں، بلکہ فقیر کی آبرو بچاتے ہوئے اپنے کو بھی فقیر کے دائرے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یوں سمجھ لو کہ فقیر اپنے فقیر بھائی کے پاس بیٹھا۔ یہ جملہ ہی کافی تھا حسنین کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ معصوم نے معصوم کا لہجہ سمجھ لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بابا تھے۔ اب آپ سمجھے کہ کیسی عدالت ہے مولا علی، کیا مزاج ہے۔ ہم اور آپ اسے اپنے قریب رکھیں، صرف آج کی تاریخ میں سنے نہیں بلکہ اسے ذہنوں میں رکھیں کہ جب بھی آپ کسی تک کوئی امداد پہنچائیں تو یہ محسوس کریں، اس لیے کہ شرعاً آپ کو حکم ہے کہ جب بھی کچھ دینے جاؤ کسی کو تو سر جھکا کے دو، ہاتھ اٹھا کے دو، آنکھوں سے آنکھیں ملنے نہ پائے جسے تم دے رہے ہو۔ بولا حمید ہے اور ہم سر بھی جھکائیں، آنکھ سے آنکھ نہ ملے، کہاں؟ اس لیے کہ اگر مستحق کی آنکھوں میں آنکھیں تمہاری مل گئی تو اس سے اپنی مفلسی کا احساس ہوگا اور تمہیں اپنی دولت کا غرور پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اپنے کو غرور سے بچاؤ اور اس مفلس کو مفلس کے احساس سے بچاؤ۔ یہ تو ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ مولا علی نے اسے معراج کی منزلوں میں پہنچا دیا۔ ایک فقیر بھائی اپنے فقیر بھائی کے پاس بیٹھا۔ آج اسی شخصیت کی یاد میں ہم اور آپ ایک تابوت کی شکل میں شبیہ تابوت لے کر آئے، اس لیے کہ ہماری مظلومی ہی لوگوں کو پیغام حق پہنچانے کا صحیح اور حسین ذریعہ ہے۔ حاکم شام نے مولا علی کو خط لکھا کہ کیا آپ کو یاد نہیں جب آپ کے گلے میں رسیاں ڈال کر لوگ کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں انہیں طنز کر رہا ہوں، انہیں یاد دلا کے کیا کہتا میرے مولا کا۔ جواب کیا ہے جو آپ کو نہج البلاغہ میں ملے گا؟ امام نے کہا سن، انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ میرے گلے میں رسیاں ڈال کر مجھے کھینچا گیا، جسے تو توہین کا سبب سمجھ رہا ہے، اصل میں یہی تو قصیدہ ہے علی کا جو تو نے خود اعتراف کر لیا۔ کیا جملہ ہے، بس آخری جملہ ہے، میں فرق نہیں ارز کر رہا ہوں۔ مولا علی نے کہا سن، مظلوم ہونا شرف ہے، ظالم ہونا عیب ہے، اور تو نے یہ مان لیا کہ علی ظالم نہیں ہے، مظلوم ہے، اور میں اگر مظلوم ہوں تو یہ ہمارے لیے شرف تھا۔ کم سے کم تو